توکل کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں. عن عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبایا تسعة وامسک عن واحد فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بايعت تسعة وتركت هذا قال ان علیہ تمیمة فادخل يده فقطعها فبايعه فقال من علق تمیمة فقد اشرک. رواہ احمد فی مسندہ. امام احمد اس کو اپنی مسند میں لائے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس 10 لوگوں کا ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی بايعت تسعة وتركت هذا، 9 سے آپ نے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمة، دیکھتے نہیں ہو اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، دیکھتے نہیں ہو اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، میں اپنا ہاتھ کیسے بڑھا دوں بیعت کے لیے؟ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اس نے خود کو تعویذ کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کا توکل اور بھروسہ اس تعویذ پر ہے، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں اس سے بیعت نہیں لوں. فادخل يده فقطعها، اس نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور اس تعویذ کے ٹکڑے کیے، اتار دیے. فبايعه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سے بیعت لی، اور ساتھ میں یہ حکم ارشاد فرمایا من علق تمیمة فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا گویا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اپنا توکل اور بھروسہ اس تعویذ پر کر دیا. اب کوئی کہتا ہے کہ تعویذ میں تو قرآن لکھا ہوا، قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. قرآن کی آیات لکھ کر بھی اگر آپ تعویذ باندھتے ہیں تو بھی یہ بدعت ہے. اور اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور الفاظ لکھے ہوئے ہیں 312 713 جس طرح کی گنتی لکھی جاتی ہے، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، غوث اعظم کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ تو ہے قطعی شرک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ کوئی چیز لٹکائیں اور پھر اس پر توکل اور بھروسہ کر کے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں. توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. تو پتہ لگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل یا بھروسہ کرتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے.